أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پھر ہم پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. سورہ اعراف کی 7 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی اور ان کی امتوں سے بھی سوال کریں گے. رسولوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی امت کو ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، اور امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تمہارے رسولوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اپنے علم کی بنا پر. وہ ساری باتیں بتا دیں گے، وہ واقعات سرگزشت ان کے سامنے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وزن اس روز حق کا ہوگا تو جن کی میزانیں بھاری ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کی میزانیں ہلکی ہوں گی تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے. ان دونوں آیتوں میں بروز قیامت جو اعمال نامے تولے جائیں گے اس کے وزن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ 3 وقت ایسے ہوں گے قیامت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ہی کٹھن اور مشکل ترین ہوں گے لوگوں کے لیے. تو ایک وقت تو یہ ہوگا جب ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، ترازو لگائی جائے گی. اور دوسرا وقت جو ہے جب اعمال نامے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الظَّهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. فرمایا سورہ انشقاق میں، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کے سامنے سے اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ تو بہت خوش ہوگا اور پھر اس کا حساب و کتاب بڑا ہی آسان ہو جائے گا. اور جس کے اعمال نامے جو بدبختوں کی بدقسمتوں کی ان کے پیچھے سے دیے جائیں گے تو پھر وہ تو موت کو پکارے گا، وہ بہت ہی برا وقت ہوگا اس کے لیے. تیسرا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو بڑا ہی کٹھن ہوگا، وہ پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہوگا. یہ 3 اوقات ایسے ہیں گے کہ کوئی کسی کو نہیں پہنچانے گا اس وقت. تو اس میں سے ایک کا ذکر یہاں پر جو آیا ہے کہ وزن جو ہوگا وہ حق ہوگا. اس دن اعمال نامے اس دن تولے جائیں گے اور جس کا اعمال نامے میں جو ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس کے برخلاف جس کا میزان جو ہے نیکیوں سے خالی ہوگا اور برائیوں اور بدیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہوگا تو پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. کس طریقے سے اعمال نامے تولے جائیں گے، مختلف اقوال ہیں مفسرین کے اس میں. بعض حضرات کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ اس دن اجسام عطا فرمائیں گے اور اس کو تولا جائے گا، جسم دے دیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. بعض حضرات کی رائے ہے اس میں کہ اس کے جو صحیفے اور جو رجسٹر ہوں گے جس میں اعمال لکھے گئے ہوں گے اس کو تولا جائے گا. بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. 3 اقوال اس سلسلے میں ملتے ہیں. اور اگر دیکھا گیا تو اعمال ناموں کے تولنے کے تعلق سے شک و شبہ ایک عرصہ پہلے ہو سکتا تھا ہوگا شاید، لیکن اب آج کے دور میں موجودہ دور میں ایسی چیزیں تولی جانے لگی ہیں، ناپے جانے لگی ہیں جس کو جو ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کا کوئی تصور نہیں تھا ایک زمانے میں. جیسا کہ سردی اور گرمی کو میجر کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر میجر کیا جاتا ہے، ہوا، آکسیجن، پریشر، یہ سب چیزیں ایسی میجر کی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں ایگزیکٹلی کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اس کو میجر کیا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے.
تو اعمال ناموں کو بھی اسی طریقے سے تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہیں اس کو تول سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں، جیسا کہ متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر میں انسان کی جو اعمال صالحہ ہوں گے، نیک عمل، وہ ایک حسین ساتھی کی صورت میں نظر آئیں گے، مؤنث بن جائیں گے، یعنی خوبصورت اور حسین ساتھی نظر آئے گا اعمال صالحہ اس کو، اور جو اعمال بد ہوں گے وہ سانپ اور بچھو کی طرح اس پر لپٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی کہ ایک زہریلے سانپ کی طرح اس کے اطراف لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ خبر میں حالات پیش آئیں گے۔ اور سورہ ملک کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے کہ جو روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، بڑی چھوٹی سی صورت ہے، اس کو وہ ڈھال کے طور پر بن جائے گی خبر میں، اس کے لیے عذاب خبر سے اس کو بچائے گی۔ جہاں جہاں سے خبر میں عذاب اس کی طرف آئے گا وہاں پر وہ آ کر اس کو روکے گی کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے محشر میں جو حالات پیش آئیں گے اس کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ کئی ایک ارشادات اس سلسلے میں بھی ملتے ہیں کہ اعمال صالحہ انسان کے اس کی سواری بن جائیں گے، وہ سواری پہ بڑی آسانی سے راستہ طے کر لے گا۔ اعمال بد جو ہوں گے وہ اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے بوجھ بنا کر۔ یہ بھی کہا گیا ہے محشر میں۔ اور محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، تو اس وقت جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر وہ بادلوں کی طرح سایہ کر رہے ہوں گے۔ وہ دونوں صورتوں کو ایک بادل کی شکل دے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کے پڑھنے والے کے سروں پر وہ سایہ کر رہے ہوں گے۔ اور یعنی اعمال جو تولے جائیں گے اس کے تعلق سے قرآن کی دیگر آیتوں میں بھی بات آئی ہے، احادیث میں تو بے شمار احادیث اس میں اس سلسلے میں ملتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ فرمایا سورہ قاریہ میں، یعنی جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ عیش پسند جنت میں ہوگا، اپنی مرضی کی جگہ پر ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں سے تو پھر اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے جہنم اور آگ ہے، حاویہ ہے اس کے لیے کہا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فرمایا سورہ زلزال میں، یعنی دیکھ لے گا جو قیامت میں کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جو بدی کی ہوگی تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے تو وہاں پر وہ دیکھ سکے گا اس کو۔ یہاں پر اعمال کو کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر انسان سوچتا ہے کہ اس کو کیسا تولا جائے گا، تو وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ دیکھ لے گا اس کو، چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی دیکھے گا، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا فرمایا سورہ کہف میں، یعنی وہ اپنے عملوں کو وہاں پر حاضر پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی شکل ہوگی جس کو وہ حاضر دیکھ سکے گا۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کسی پر بھی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، یہ واضح فرما دیا گیا۔ اور ایک آیت سورہ روم کی آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ دنیاوی زندگی پر تو بڑے فریفتہ ہیں، اور دنیاوی زندگی کے تعلق سے ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کو، اور بہت اچھی طریقے سے یہاں کی گنتی، یہاں کے وزن کو جانتے ہیں وہ، لیکن آخرت کے جو معاملات ہیں اس سے بڑے غافل ہیں۔ آخرت کے احوال اور آخرت کے تول اور وزن کے بارے میں بالکل غافل ہیں۔ اس کے بارے میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ یہیں پر ہے سمجھ کر یہیں پر یہیں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہیں کی چیزوں میں بڑے چاق و چوبند ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہاں کی معاملات، وہاں کے احوال سے وہ غافل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے اعمال دیکھیں گے، جب فرائض میں کوئی کوتاہی اس کی جو نظر آئے گی تو اس کو اس کے تعلق سے کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے کچھ نوافل بھی ہیں، نوافل اگر ہے تو نوافل سے اس کی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہ آیات اور احادیث سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ علماء اور مفسرین نے اس بات کو جو ہے بیان کیا کہ تول اور وزن جو ہوگا اس دن 2 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ جو تول ہوگا اس سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا، مومن کو الگ اور کافر کو الگ کر دیا جائے گا پہلے تول میں، اور کافر کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ حق کر لیے جائیں گے، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جو ہے نہیں تسلیم کیا تھا، اپنے خالق اور مالک کا احسان نہیں مانا تھا دنیا میں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو اس دن اس کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، جو فرمایا گیا سورہ کہف 16 پارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا وزن جو ہوگا وہ اس کے لیے نہیں ہوگا، پہلے وزن میں اس کو چھانٹ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، اور پھر دوسرا وزن اس نے جو بھی عمل کیے ہوں گے دنیا ہی میں اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ترازو بھی نہیں لگائی جائے گی، چاہے وہ کتنی اچھے عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ جو کافر ہوگا، جو کفر کی حالت میں مرے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم کی حیثیت سے جائے گا۔ اور جو ہے کئی ایک احادیث جو اس سلسلے میں ملتی ہے کہ انسان کے جو ہے عمل جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جسم عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میزان عمل میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انتہائی غیر معمولی کلمہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت ہے۔ اس کو جو بھی سمجھ کر پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے جو ہے آخرت میں فائدہ ہوگا اس سے، اور بے انتہا فائدہ ہوگا، اس کا اندازہ یہاں پر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک کلمے کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان پر جو ہے بہت ہلکے ہیں 2 کلمات، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے، جس کو صحیح بخاری نے اپنی کتاب میں بالکل آخری حدیث میں ان کلمات کو لکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات کے تعلق سے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ کلمات میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہلکی ہیں، لیکن اس کا اندازہ اس کو وہاں پر ہوگا کہ کتنا بھاری ہے اس کے لیے میزان عمل میں، اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے کس طریقے سے وہ وہاں پر جھکا دیتے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ 2 عمل میں تمہیں کرنے کے لیے کہتا ہوں، کہا جو تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، لیکن وہاں پر تمہاری میزان عمل میں بہت بھاری ہو جائیں گے۔ ایک وہ ہے کہ حسن و اخلاق، اور دوسرے یہ کہ کم بات کرنا، بلا ضرورت بات نہیں کرنا، جہاں پر ضرورت نہ ہو بات نہیں کرنا، ورنہ بات بیکار بات ہو جائے گی۔ کم بات کرنا اور حسن و اخلاق کے تعلق سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میزان عمل میں بہت بھاری عمل جو ہوگا سب سے، وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ حسن و اخلاق کے تعلق سے اسلام میں جو ہے بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، احادیث میں جو ہے اس کی فضیلت بتائی گئی کہ حسن و اخلاق انسان کے لیے بڑے بھاری ہوں گے میزان عمل میں، دوسرے سارے اعمال کے مقابلے میں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت خاتون ہے، وہ جو ہے خوب خیرات و صدقات بھی کرتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے، لیکن وہ بڑی بدتمیز ہے اور بد اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری خاتون کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اس کا واقعہ کہ ایک دوسری خاتون ہے جو زیادہ عبادت تو نہیں کرتی اور کوئی خیرات و صدقات بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ بڑی خوش اخلاق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والوں میں سے ہے۔ تو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اخلاق کی بنا پر۔ آج مسلمان اس میں بڑی بدقسمتی سے جو ہے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمارے اخلاق کو ہم کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو میزان عمل بھاری پڑ جائے گا، ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہاں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور ایک بات جو ایک حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے آ کر فرمایا کہ ایک شخص
رو رہا تھا خوف خدا سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میزان عمل میں ہر چیز تولی جائے گی، ہر عمل تولا جائے گا، سوائے اس آنسوں کے جو خوف آخرت سے اس انسان کی آنکھ سے نکل رہے ہیں۔ ایک آنسو بھی اس کی جو ہے بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو خوف خدا سے رونا، آخرت کی فکر سے رونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بیحد پسند ہے، بیحد محبوب ہے، یہ بتایا گیا، اس کو تولا نہیں جائے گا، ایک ایک آنسو کی اللہ تعالیٰ جو ہے قدر فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے عالم جو لوگوں کو دین سکھانے کے تعلق سے جو کچھ بھی اپنی سیاہی سے لکھے گا، وہ سیاہی کو جو ہے شہید کے خون کے برابر تولا جائے گا، اور اس کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی جو عالم اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم حق کو پھیلانے کے سلسلے میں، احکام و مسائل کو بتانے کے سلسلے میں جو اپنے قلم اور سیاہی کو استعمال کرے گا، وہ سیاہی کو شہید کے خون سے جو ہے کے ساتھ برابر تولا جائے گا، اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور علم کے پھیلانے کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جو ہے جو اعمال، یعنی اس کا اعمال نامہ جب کھولا جائے گا تو کوئی خاص عمل اس کو نظر نہیں آئے گی، وہ بڑا حیران اور پریشان ہوگا۔ اس وقت اچانک اس کی جو ہے نامہ اعمال میں، نیکیوں کے پلڑے میں کوئی بادلوں کی طرح کوئی ایک چیز آ کر گر جائے گی، تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہی عمل ہے جو تم نے کیے تھے، اس کے صلے میں تم کو یہ جو ہے صلہ دیا گیا کہ تم لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، علم جو ہے دین کا احکامات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اس پر جو لوگ عمل کیے اس عمل میں سے تمہارا حصہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ اور جنازہ میں شرکت کرنے اور قبرستان تک جانے کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے گا اس کو 2 خیرات کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک خیرات کے تعلق سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا وہ، یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک خیرات ہوگا۔ کوئی جنازے میں شرکت کرے گا، قبرستان تک جائے گا، تو اس کو 2 خیرات جو ہے ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، حضرت جابر اس کو جو ہے روایت کرتے ہیں کہ جو عمل انسان اپنے اہل و عیال کے لیے کیا ہوگا، ان کی ضروریات پر خرچ کیا ہوگا، تو وہ عملوں کو جو ہے اس کی میزان عمل میں، عدل میں سب سے پہلے رکھا جائے گا، یعنی سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا۔ جو انسان اپنے اہل و عیال کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی ضروریات پر جو خرچ کرے گا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں یہ بتائی گئی یہ بات کہ اس کو میزان عمل میں جو تولا جائے گا، سب سے پہلے وہی عمل کو تولا جائے گا جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد